اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علیہ وسلم. بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غم کی شبیں ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی گریے کی تاریخیں ہیں. خدا تعالی نے یہ سعادت نصیب کی کہ اہل بیت کے غم میں غمگین رہیں، ان کی خوشیوں میں خوش رہیں، اور یہ ہمارا فخر ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج کی جیسی شب میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والے کربلا کی اس عظیم الشان قربانی کی یاد میں دنیا کے کونے کونے میں جمع ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے جیسے اجتماعات خود خدا متعال کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. 1400 سال کے بعد اس طرح سے لوگوں کا خود سے جمع ہونا، اور نہ صرف جمع ہونا خوشی کے لیے نہیں، غم کے لیے، اور نہ صرف سادہ غم کے لیے، شدید ترین غم کے اظہار کے لیے جمع ہونا. یہ سوائے اس کے کہ سید الشہداء کی محبت نے لوگوں کے قلوب پر اپنا اثر ڈال دیا ہو، اس کے سوا ممکن نہیں. اور ہمیں نہیں معلوم کہ خداوند متعال کے ارادے نے ان سینکڑوں سالوں کے دوران کس کس عمل کو انجام دیا ہو، کون کون سی تدبیریں خداوند متعال نے کی ہوں کہ آج جیسے 1400 سال تقریباً کے بعد سید الشہداء کی عظمت اس طرح سے ظاہر ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر. نہیں معلوم کون کون سے حادثے ہوئے، ورنہ پہلے اہل بیت کے چاہنے والے چند علاقوں میں محدود تھے، لیکن آخری 40-50 سال کے اندر نہیں معلوم کس کس دشمنوں کے بظاہر ظلم کے نتیجے میں
الحمدللہ رب العالمین، نتیجہ جو نکلا وہ برا نہیں تھا۔ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے۔ آپ امریکہ کے ایک کونے سے لے کر آسٹریلیا کے دوسرے کونے تک دیکھ لیجئے، اور مثلا ناروے سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک دیکھ لیجئے، چپے چپے میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ مولا سید الشہداء کے لیے آج کی جیسی شب میں یا حسین کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں شرکت کرنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا نسلاً بعد نسلاً امام حسین اور ان کی محبت کو ہماری نسلوں میں قرار فرمائے قیامت تک، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے تابع داروں، جانثاروں، وفاداروں میں قرار فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کی اوصاف میں سے ایک صفت ہادی ہے، اور خدا متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت پروردگار عالم کے اسماء میں سے ہے، اور چونکہ خدا متعال کے اندر ہر صفت کمال کے اوپر ہوتی ہے، لہذا ہدایت دینے کی صفت بھی کمال کے اوپر ہے۔ اب ذرا اس کے اوپر غور فرمائیں کہ اللہ کے اندر ہدایت دینے کی صفت کمال پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اگر کسی مخلوق میں اتنا سا بھی امکان ہوا کہ وہ مزید ہدایت لے تو خدا یقیناً اسے ہدایت دے گا، ورنہ نقص ہے صفت ہدایت کے اندر۔ یعنی اس کی مثال اگر میں پڑھانے والے کے انداز میں کہوں کہ بھئی فرض کیجئے میری کلاس میں اگر میں کسی کلاس کو پڑھا رہا ہوں اور اس کے اندر 30 اسٹوڈنٹس ہیں، 30 اسٹوڈنٹ میرے پاس ہیں، اور ان 30 اسٹوڈنٹس میں ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس کی کیپیبلٹی صرف 5% ہے ریسیو کرنے کی، اور مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس کی صلاحیت 100% ہے ریسیو کرنے کی، اور میں ٹیچر ہوں تو میری بہترین صلاحیت، میری ایفیشنسی کیا ہوگی؟ میری بہترین ایفیشنسی یہ ہوگی کہ جس بچے کے اندر جتنی صلاحیت ہو پڑھنے کی وہ ساری کی ساری یوٹیلائز ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر صلاحیت مثلا 75% اس کے اندر ایفیشنسی تھی پڑھنے کی، اور میں نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں 70% ایڈریس ہوا اور 5% اس کی کیپیبلٹی ایڈریس نہیں ہوئی، تو یہ میں نے ظلم کیا اس کے ساتھ کہ بھئی 5% اس کے اندر کیپیبلٹی تھی لیکن میں نے اس کو ایڈریس نہیں کیا، اس نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا میری وجہ سے۔ خدا کے اندر صفت ہدایت کمال پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہو جہاں ماڈرن ورلڈ ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ کی کوئی چیز نہ پہنچی ہو، لیکن اس بندے کے دل کے اندر 5% کیپیبلٹی ہو ہدایت لینے کی، تو خدا اس کو وہاں پہ ہدایت دے گا، واجب ہے یہ، ورنہ خدا کی صفت ہدایت میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقص آئے گا۔ اچھا، اب یہ جو خدا ہدایت دے گا تو یہ ہدایت کیسے دے گا؟ کیا خدا اسباب کا محتاج ہے؟ کیا خود خدا خالق اسباب نہیں ہے؟ کاز اور ایفیکٹ کو کس نے خلق کیا ہے؟ یہ جو دنیا بھر کے اندر مختلف قسم کے ایفیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، بارش برس رہی ہے، دھوپ نکل رہی ہے، زمین سے سبزہ اگ رہا ہے، آسمان سے فلاں نعمت برس رہی ہے، اس سب کا کاز کس نے کریٹ کیا؟ خدا نے کریٹ کیا تھا۔ تو اگر خدا انبیاء بھیج سکتا ہے، کتابیں بھیج سکتا ہے، اولیاء، اوصیاء یہ سب کام کر سکتا ہے، تو کیا اپنے ایک بندے کو ہدایت دینے کا بندوبست نہیں کر سکتا؟ ظاہر ہے کہ قادر متعال ہے، اس کے لیے کیا مشکل؟ تو وہ ہدایت دے گا۔ کہاں سے ہدایت دے گا؟ اسباب بھی خود خلق کرے گا۔ تو یہ عرفاء بڑا خوبصورت ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی ہدایت لینے کے قابل ہو تو خدا تو دروازے اور دیواروں سے بھی ہدایت دے دے گا، اسے کیا مشکل ہے؟ تو خالق اسباب ہے، اس نے کریٹ کیا یہ سارے سسٹمز، تو وہ خود اس کے لیے ایک نظام بنا دے گا، اس کو ہدایت دے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو ڈسکشن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، چاہے آپ ایک آئی لینڈ میں رہ رہے ہوں، چاہے آپ ایک میٹروپولیٹن سٹی کے اندر رہ رہے ہوں، چاہے آپ کسی ڈیولپ کنٹری میں رہ رہے ہوں یا انڈر ڈیولپ کنٹری میں رہ رہے ہوں، چاہے آپ اسلامک سینٹرز میں رہ رہے ہوں، نجف قم میں رہ رہے ہوں، چاہے آپ اسلام کے پیریفری میں حاشیے میں کہیں دور دراز کسی شہر میں رہ رہے ہوں، آپ کے اور میرے پاس ہدایت نہ لینے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ کہ ہم ہدایت نہ لے سکے اس کا کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مثلا میرے علاقے میں فلاں چیز نہیں تھی ورنہ میں کچھ اور ہوتا۔ کچھ تھا یا نہیں تھا، خدا تو تھا۔ اگر تم میں طلب ہوتی، ڈیمانڈ ہوتی، تو خدا تو سپلائی کر ہی دیتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے لیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو خدا متعال سے کے سامنے صرف اپنی طلب کو بڑھانا ہوگا، اور وہ ایسے کسی موقع کے اوپر کہ جب شب عاشور کا معاملہ ہو اور سید الشہداء کی یاد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں، تو ان کی خدمت میں بس یہی عرض کرنا ہے کہ اس انکساری اور تواضع کو جو سید الشہداء کے سامنے ہمبلنس ہے، اس کو بڑھا دو بس۔ پیوریفیکیشن، سنسیریٹی اور ہمبلنس اللہ کے سامنے، اللہ کے حبیب کے سامنے اور سید الشہداء کے سامنے، اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیں، ہدایت تو خود بخود پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ یہ سید الشہداء کا جو ذکر ہے، یہ بہت بڑا خدا متعال کا ایک سسٹم ہے لوگوں کو نواز دینے کا، لوگوں کو بلیس کرنے کا۔ اب اللہ کا کرم ہے، آپ اور ہم اس سلسلے میں واقع ہوئے ہیں، تو طلب کریں سید الشہداء سے، سید الشہداء سے طلب کریں کہ مولا ہماری زندگی آپ کے دیے ہوئے اہداف میں گزرے۔ ہم لوگوں کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کور ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیریفریز میں ہیں، حاشیے میں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کور لائف کچھ اور ہو اور امام کی کاز کو فالو کرنا پیریفری میں چل رہا ہو۔ انفارچونیٹلی ایسا ہو رہا ہے، جو مجھے فیل ہوتا ہے وہ یہ کہ کور لائف کچھ اور ہے اور یہ جو کچھ ہے یہ پیریفری کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہمیں نصرت میں بہت مشکل پیش آئے گی۔ زندگی کا جو بھی مقصد ہو اس کو فالو کیا جائے، اس کو کور آف لائف بنایا جائے، اور اس کے ساتھ پھر ہم امام کی نصرت کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس امام کی نصرت کے سلسلے میں ایک پوائنٹ اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور غم کی شب ہے، تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس کے صدقے میں سید الشہداء کی سچی عزاداری نصیب کریں انشاءاللہ، اور سید الشہداء کے سچے چاہنے والوں میں قرار فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ غیبت امام کے حوالے سے، اور چونکہ ہمارا ٹاپک زندگی کا مقصد اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت ہے، تو غیبت کے حوالے سے چند نکات ذہن میں آتے ہیں، ان میں سے ایک دو آپ کی خدمت میں عرض کرنے۔ اور شب عاشور میں ظاہر ہے اس کی مناسبت یہی بنتی ہے کہ نصرت ایک اللہ کی دی ہوئی سعادت ہے، اس پر توجہ کرنی۔ یہ جو غیبت کا معاملہ ہے اور امتحان اس بات کا کہ انتظار کرنا ہے، کیا یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ یقیناً بہت سارے جوان بھی سن رہے ہوں گے اور ان کے ذہن میں شاید کبھی یہ سوال آیا ہو کہ بھئی ہماری قوم اہل بیت کے چاہنے والے یہ جو اپنے امام کے انتظار میں ہیں، اور مثال کے طور پر 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، یہ کیا ہم واحد قوم ہیں جس کا امتحان ایسے ہوا ہے؟ نہیں، سنت الہی ہے، اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ کب سے ہے؟ کم از کم جس کو میں اور آپ آسانی سے قرآن کریم میں دیکھ سکتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، کم از کم بھی، ان سے پہلے بھی شاید ہو اور ہمارے علم میں نہیں ہے، کم علمی کی وجہ سے، ورنہ کم از کم حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے اس انتظار کے عمل کو میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے خدا متعال کے سامنے حضرت نوح نے فریاد کی کہ میری قوم نے یہ کیا، اور خدا متعال نے کہا کہ ان کو مہلت دو اور انتظار کرو کہ وہ لمحہ آئے گا۔ اور پھر سب سے واضح، روشن، اور جس کا ذکر قرآن کریم میں شاید سب سے زیادہ ہوا انبیاء میں سے،
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار، کہ کس طریقے سے قوم انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے گا جو بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔ تو ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ خدا متعال کی سنت اور سیرت ہے کہ وہ قوموں کو انتظار کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ہم اس انتظار کی آزمائش کے اندر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب اپنی زندگی کا ہدف اسی کو بنا۔ روایات میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری اور تاخیر سے تھی، اور دیر میں تھی، ابھی قوم بنی اسرائیل نے گریہ کیا، آہو بکا کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ خدایا ہم تھک گئے، ہم نے غلط کیا جو کچھ کیا تیرے انبیاء کے ساتھ۔ تو اپنے نبی کو ارسال فرماتا کہ ہم اس ظلم سے نجات حاصل کریں، ہم اس نبی کی نصرت کریں۔ تو مثلا بیان کرتے ہیں عرفا، کہتے ہیں یہ کہ خدا کے حضور گڑ گڑا کر غیبت کے خاتمے کی دعا کرنا، یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ خدا اپنی نصرت اور ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اب یہ کہ دوسری قوموں نے بھی انتظار کیا، ہم نے بھی انتظار کیا، اور الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اپنے انتظار کے اندر شدت کو اور اپنی سنسیریٹی کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ میں خود اپنی زندگی میں اس تبدیلی کو احساس کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر جب ہم بچپن میں تھے تو وقت کے امام کا تذکرہ کتنا تھا اور بہت کم تھا، اور الحمدللہ رب العالمین آج والدین، جوان، بچے وقت کے امام کے نام کو، انتظار کو اپنی زندگی کے مین کور کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ کتنے ہی والدین کو میں ملتا ہوں جو کہتے ہیں مولانا کوئی خواہش نہیں اپنی اولاد سے، صرف ایک خواہش ہے امام کے کام آئے، امام کی نصرت کریں، یہ کور آف لائف میں بنانا ہے اس کو۔ تو الحمدللہ رب العالمین ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ہمیشہ کچھ خطرات سامنے ہوتے ہیں۔ آپ سید الشہداء کی محبت میں تشریف فرما ہیں اور ان کے وارث کے ظہور کے منتظر ہیں، اس خطرے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور اس سے بچنے کی بہت کوشش کرنی پڑے گی۔ سب سے اہم خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں 2 پوائنٹ کو صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت بڑا ایک خطرہ یہ ہو کہ ہمارا انتظار لفظ سے ہو، جذبات سے ہو، دعاؤں میں ہو، عمل میں نہ ہو، نعوذ باللہ تعالی۔ ایک وہ انتظار ہے جو بے عملی کا انتظار ہے، نہ کچھ کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اور کہنا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہر روز دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں حج پڑھ رہے ہیں، دعائیں سلامتی پڑھ رہے ہیں، اور انتظار ہو رہا ہے۔ وہ بات صحیح ہے کہ دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ظاہر ہے ان کے اوپر اجر ہے، ان کے اوپر کنیکشن ہے، لیکن ان سب کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ کس عمل کی؟ جو اہل حق ہیں ان کو مضبوط کرنے کی، جو اہل باطل ہیں ان کو کمزور کرنے کی، اہل حق کے درمیان اتحاد کو بڑھانے کی، اہل حق اپنی طاقتوں اور توانائیوں کو بڑھائیں۔ اگر کل سید الشہداء کوفہ کی سمت بڑھ رہے تھے اور کوفہ کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے امام کا انتظار کر رہے تھے، تو کیا اپنی صلاحیتوں کو کند کر کے، ختم کر کے امام کا انتظار کر رہے تھے؟ نہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے رابطے کو بڑھائیں، اپنے تعلقات کو اچھا کریں، کہ کل جب سفیر حسین کوفہ پہنچے تو چند سال کا عبید اللہ ابن زیاد، 28 سال مثلا، کتنے سال اس کی عمر، وہ کہیں کوفیوں کو امام حسین سے علیحدہ نہ کر دے، اپنے تعلقات میں اتنے خراب نہ ہوں، اتنے کمزور نہ ہو کہ ایک دشمن کی سازش ان کے دلوں کو لرزا دے۔ اور جب مثال کے طور پر دارالامارہ کا سیج کیا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا، تو چند افواہیں، ریومرز اس نے پھیلائیں اور لوگ گھروں کو واپس چلے گئے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے۔ بھائی جب تم اپنی جان دینا نہیں چاہتے تھے تو تم نے 18,000 20,000 خط کیوں لکھے امام کو؟ کیا مطلب تھا؟ جذبات تو تھے، نعرے تو تھے، اندر سے تیاری نہیں تھی، موت کے لیے تیار نہیں تھے، لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، حاکم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ظالم حاکم سے۔ تو اگر میں واقعی عملی انتظار کرنا چاہتا ہوں تو میرے اندر کیا ہونا چاہیے؟ میرے اندر یہ عمل میں جرأت ہونی چاہیے کہ اگر مجھے حق کی خاطر کوئی قربانی دینی پڑے تو کل میں پیچھے نہ ہٹ جاؤں۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں عملی انتظار۔
ایسا انتظار نہ ہو جو صرف لفظ کے اندر ہو. وہ تو یہ ہے کہ مثلا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور فجر کی نماز میں نے پڑھ لی ہے اور اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ اگر میں 5-6 منٹ دعائے عہد پڑھ لوں تو میرا شمار امام کے اصحاب کے اندر ہو جائے گا. تو میں نے 5 منٹ کے اندر دعائے عہد پڑھی اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے لیے میں فارغ ہو گیا. نہیں عزیزم، یہ انتظار نہیں ہوا. پھر یہ تو لفظ کا انتظار ہوا. عمل کا بھی تو انتظار کرو. عمل سے کیسے انتظار کرو؟ دیکھو تمہارے علاقے کے اندر مظلوم کون ہے، اس کا ساتھ دو. ظالم کون ہے، اسے روکنے کی کوشش کرو. اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان تعلقات اچھے کرو. فکر کو واضح کرو، اپنے اسکول آف تھاٹ کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ سارے کام کرو تو پھر تم عمل کے اندر بڑھو گے کہ کل جب امام پکاریں تو تمہیں دیر نہ لگے. پھر ایسا نہ ہو کہ تمہارے اور میرے ذہن کے اندر ایکسکیوزز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں اور ہم سوچیں گے نہیں میں تو اس طرح، میں تو اس طرح. نہیں، اس وقت ایکسکیوزز کا زمانہ نہیں ہوگا. پھر تو پہلا پوائنٹ جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ ہمارا انتظار صرف لفظ میں نہ ہو، ہمارا انتظار صرف جذبات میں نہ ہو، بلکہ انتظار عمل میں ہو. حق کی خاطر کام کرنا، اہل حق کے ساتھ متصل رہنا، اہل باطل کے مقابلے کے لیے تیاری بھی کرنا. اور اہل حق کو سب سے پہلے تو پہچان تو لو، حسین زمان ہے کون. جب ہم کہتے ہیں لفظ حسین زمان تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ کہ امام حسین سلام اللہ علیہ آج کے زمانے میں مجھے نظر آئیں گے، نہیں، لیکن کوئی نظر آئے گا جو سید الشہداء کے راستے پر ہوگا. کوئی نظر آئے گا کہ جو سید الشہداء کی طرح حق کی آواز کو بلند کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا. کہیں تو ڈھونڈنا پڑے گا، کہیں تو آپ جا کے دیکھیں گے اسے. اور اگر میں اپنی رائے دوں تو ہاں میں سمجھتا ہوں یہ جو خداوند متعال نے رہبر معظم کی شکل میں ہمیں مجاہد دیا ہے، یہ جو لبنان میں سید حسن نصر اللہ کی شکل میں مجاہد دی ہے، یہ جو یمن کے اندر الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صورت میں، ماننے والوں کی صورت میں، یہ جو عراق کے اندر مرجعیت کا نظام ہے، یہ الحمدللہ اہل حق ہیں. انہوں نے حق کی خاطر قربانیاں دی ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اپنے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے اپنے جزیروں کے اندر بیٹھے رہ جائیں اور ہم کہیں بھئی ان کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے، ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، دیٹس اٹ. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. ان کی مشکلوں میں بھی تو ساتھ دو، انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ان میں بھی تو کچھ کرو، ورنہ کیسے ساتھ دینا ہوا. تو عزیزان محترم، تھوڑا ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے سوچنا پڑے گا. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہم نے یہ نہ کیا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا پھر وہ کوفیوں کی کیا غلطی تھی. کیا آپ اور میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوفی دل سے اہل بیت کے دشمن تھے؟ نہیں، دل سے دشمن نہیں تھے. وہ جو فرزدق شاعر ہیں، جب سید الشہداء مکے سے نکلے عراق کی طرف جانے کے لیے، کوفہ کی طرف جانے کے لیے، تو راستے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدح کرنے کے لیے بڑے مشہور تھے فرزدق شاعر. فرزدق ملے تو پوچھا لوگوں نے کہ کوفے کی حالت کیا ہے، تو فرزدق نے ایک جملہ بولا بلیغ، اور اس جملے میں انہوں نے بہت خوبصورت کہا لیکن صورتحال اچھی نہیں تھی. کہا کہ دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. قلوب ان کے آپ کے ساتھ ہیں، شمشیریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، شمشیریں آپ کے خلاف ہیں. تو عزیزان محترم، یہ وہ خطرہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس کو اپنی زندگی میں ضرور چیک کرتے رہیے گا. اب اس خطرے کی ایک بنیاد بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جس کی وجہ سے لوگوں پہ یہ مشکل آتی ہے، اور وہ نصرت امام میں نعوذ باللہ تعالی وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کیوں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ اب میں آپ کی خدمت میں اتنی آسانی سے اور اتنے جوش و جذبے سے یہ باتیں کر رہا ہوں، نہیں معلوم اللہ جانتا ہے میرا مقدر کیا ہے. آپ کا مقدر انشاءاللہ اچھا ہے ہمارا. ہم خدا سے امید کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں پیچھے رہنے والوں میں قرار نہ دے، امام کی نصرت کرنے والوں میں قرار دے انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار سے لطف کرنے کی توقع ہے. کس مشکل کی وجہ سے لوگ اہل بیت کی نصرت میں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ایک جملے میں عرض کروں، اٹیچمنٹس، چیزوں سے اٹیچمنٹ، دنیا سے، عزت سے، دنیا کی دی ہوئی عزت سے، دنیا کی ریلیٹڈ چیزوں سے. مثلا
عبید اللہ ابن زیاد. اب ہم بار بار کوفہ کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ وہ مشہور تھے اہل بیت کا ساتھ دینے والوں. کوفہ کے قاضی ہے قاضی شریح، یہ وہ بدبخت ہے، ملعون ہے، جس نے سید الشہداء کے خلاف فتویٰ دیا کہ ان کو شہید کرنا، اپنے دانش میں قتل کرنا صحیح ہے، بلکہ اس نے تو شاید واجب کا بھی فتویٰ دیا. قاضی شریح پہلے فتویٰ نہیں دے رہا تھا، اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے کچھ دھمکیاں دکھائیں کہ میں یہ کروں گا اور کچھ پیسہ، تو بظاہر 1,00,000 درہم کا وعدہ کیا. اب یہ ہے کہ درہم ظاہر ایک ریزنیبل اماؤنٹ تھی اس زمانے کے اندر بھی. گولڈ کا کوائن ہوتا تھا، دینار گولڈ کا کوائن ہوتا تھا، جس کا اس نے وعدہ کیا 1,00,000 کا، اور 50,000 اس کو پہلے بھجوا دیے. تو یہ راضی ہو گیا کہ یہ فتویٰ لکھ دے. اچھا کیا اٹیچمنٹ تھی اس کی اٹیچمنٹ تھی دنیا سے، دولت چاہیے اسے. کچھ قبیلوں کے سردار تھے جن کا معاملہ دولت کا نہیں تھا، اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے لکھوا کے بھیجا کہ اگر تم نے ساتھ نہیں دیا اور امام کے خلاف لشکر نہیں بھیجا تو میں تمہاری سرداری ختم کروں گا، کسی اور کو تمہارا سردار بناؤں گا، تمہارے محلے اجاڑ دوں گا، تمہیں یہاں سے بے گھر کر دوں گا. سرنڈر ہو گئے. اور کیا نشانی ہے سید الشہداء کے وہ خطبے جو سید الشہداء نے عاشور کے دن ارشاد فرمایا، پہچانوایا کہ دیکھو تم فلاں ہو اور تم نے اتنا پیسہ لیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. یہ کیا ہے لوگوں کے اندر؟ اٹیچمنٹس. اپنی اٹیچمنٹس کی وجہ سے چیزوں کو قربان نہیں کرنا، اس کی وجہ سے مشکل میں پھنستے ہیں. اب اس کے مقابلے میں کیا ہے عزیزم؟ اس کے مقابلے میں ہے انڈیپینڈنس، آزادی. ایک انسان فری انسان ہو. کیا مطلب فری؟ گھر میں نہیں رہے گا، بیوی بچے نہیں ہوں گے، کاروبار بزنس نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا، حق کے سامنے نہیں ہوگا. اگر حق سے ٹکرایا تو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس کو ہم کہتے ہیں آزادی. اس کو ہم کہتے ہیں آزادی. ایک آزاد انسان ایسا ہوتا ہے. اب مشکل ساری یہ ہے کہ دعوے تو میں نے کہا میرا جیسا آدمی دعوے کر رہا ہے، لیکن خدا سے پناہ مانگتے ہیں کہ جب امتحان پڑے تو ہم پیچھے نہ ہٹ جائیں. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، میرے ذہن میں آ رہا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. بیان کرتے ہیں کہ کوئی مولانا نماز کے بعد، مثلا مغرب عشاء کی نماز کے بعد وعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے لوگوں کو، اور ان کو بتایا کہ دیکھو امام تشریف لائیں گے اور امام جسٹس کریں گے، اور یہ جسٹس آسان نہیں ہوگا. جسٹس آسان نہیں ہوگا. یہ جو ایران میں ریولوشن آیا، اس کے بعد جب گورنمنٹ نے لوگوں کے انجسٹس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تو بہت سارے لوگ کہ جو پہلے ساتھ دینے کو تیار ہو رہے تھے پھر بعد میں ساتھ نہیں دے رہے تھے. کیوں ساتھ نہیں دے رہے تھے؟ جب ان کو پتا چلا کہ اب حساب دینا پڑے گا. کیا حساب دینا پڑے گا؟ بھائی ایک بندہ تھا، ایک صاحب تھے جن کو میں جانتا تھا، ان کے دادا تھے کہ جو ایک پروونس کے آدھی پروڈیوس کے مالک تھے. اب ایران میں اس زمانے میں میرے خیال میں 15 یا 18 پروونسز تھے. ایران بہت بڑا ملک ہے، پاکستان جیسے ملک کے ڈبل اس کا ایریا ہے، اور اس میں ایک پروونس کی آدھی پروڈکشن جتنی بھی تھی، مثلا وہ پروونس رائس کی پروڈکشن کے لیے مشہور تھا، تو آدھے پروونس کی پروڈکشن اس بندے کے ہاتھ میں تھی، ایک بندے کے ہاتھ میں. تو جب انقلاب آیا تو اس کے پوچھا گیا، اس کو بلایا گیا کہ بھائی تمہارا دادا ایسا تھا اور تمہارا باپ، یہ بتاؤ یہ زمینیں آئیں کہاں سے تمہارے پاس؟ اب وہ کیا بتایا کہ میرے دادا نے بادشاہ کی خدمت کرنے میں گاؤں والوں پر، علاقے والوں پہ یہ ظلم کیے تھے، جس کی وجہ سے میرے دادا کو میرے بادشاہ نے زمینیں دی تھیں. کہاں بولے یہ؟ بتاتا ہے کہ یہ میں نے کہا، وہ میں نے کہا. انہوں نے کہا نہیں یہ قبول نہیں ہوگا، یہ بتاؤ تم نے کمائی ہے، تم نے خریدی ہے، بادشاہ نے دیا تھا، کیوں دیا تھا، کیا طریقہ کار تھا؟ اب وہ تو سب بتا نہیں چاہ رہے، لیکن سب کو پتا چل رہا تھا کہ ہاں بھائی یہ ہوا تھا. اب جو چھینی زمین ہے، یہ آدمی مخالف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں مخالف ہو گیا، مخالف ہو گیا فوراً کہ بھائی یہ حکومت یہ ہے، یہ حکومت وہ ہے. تو جو اس نے کہنا ہے کہتا رہے. صرف مثال کیا ہے، جب امام تشریف لائیں گے تو بہت ساری ایسی چیزوں پہ امام ہاتھ رکھیں گے.
اچھا اگر خدا نہ کرے مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالی میرے پاس ایسی کوئی دولت تھی جو مثلا میرے دادا کے زمانے سے چل رہی تھی، میرے اتنے گھر تھے اور میری اتنی زمینیں تھیں، امام تشریف لائے انہوں نے تمہارے دادا نے غلط کیا تھا، یہ ساری زمینیں تمہاری نہیں ہیں، یہ سارے گھر تمہارے نہیں ہیں، اب میں امام کا معتقد رہوں گا، ساتھ دوں گا؟ یہاں معاملہ ہے، یہاں اصلی معاملہ ہے۔ تو وہ مولانا لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو امام آئیں گے نا جسٹس ہوگا، اور یہ جسٹس بعض اوقات سب کو پسند نہیں آئے گا، تو انہوں نے تھوڑا سختی کی، جیسے میں نے ابھی 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے، تو ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مولانا یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا، یہ آپ لوگوں کی امام سے دشمنی کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا ہماری امام سے دشمنی؟ ہم امام کے خادم ہیں، اگر خادم بھی کہلائیں تو ہم فخر کریں گے، تو یہ ہماری دشمنی ہے کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ ہاں یہ تم لوگ دشمنی کر رہے ہو امام کے ساتھ، کہ امام کے آنے کو سخت کر کے بتا رہے ہو تاکہ ہم لوگ امام کے آنے کی دعا نہ کریں۔ امام آئیں گے تو بہت رحم کریں گے، امام آئیں گے تو بہت محبت سے پیش آئیں گے، ان کے اجداد ایسے تھے۔ اس نے کہا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امام محبت کریں گے، رحم سے پیش آئیں گے، ان کے اجداد بھی لطیف کریم تھے اور وہ بھی ایسے ہی ہیں، لیکن اگر تم ظلم کی بات کرو تو ظلم نہیں سہیں گے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کسی کا ظلم نہیں سہیں گے۔ اور جیسے کہ دعاؤں کے اندر بھی ہے کہ کسی ایک بندے کی وجہ سے حق بیان نہ ہو، یہ نہیں ہوگا، حق بیان ہوگا، حق پہ عمل ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تم مولوی لوگ ایسے ہی کہتے رہتے ہو، خوب اس نے سرزنش کی، مولانا کو ڈانٹا وہاں پر۔ اچھا اب وہاں پہ 4 لوگ، آپ کو پتہ ہی ہے جب آپ ایک موب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک پتھر مار دیں، سارا موب کھڑے ہو کے پتھر مارے گا، یہ دیکھے بغیر کہ پتھر کس نے مارا تھا، کہاں مارا تھا۔ اب وہ جو کھڑے ہوئے تو سارے لوگ مولوی کے خلاف بولنے لگے، ہاں تم لوگ غلط کر رہے ہو، اور یہ اچھا یہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم میں وہ تقویٰ نہیں ہے جو یہ مولوی کہہ رہا ہے۔ تو اس شرمندگی کو بھی نکالنے کے لیے آسان کام یہ ہے، مولوی کو ریپلیس کرو، یہ جو سخت باتیں کر رہا ہے اس کو ہٹاؤ۔ اور معذرت کے ساتھ میں تو خود بھگت چکا ہوں بہت ساری چیزوں کو پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر، کہ جب میں جا کے کچھ ایسی باتیں کہتا ہوں، البتہ بہت اچھا آدمی نہیں ہوں میں بھی، اور اللہ قبول کر لے انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی کمزوری اور ہماری ناتوانی ہے، لیکن یہ تو میں خود دیکھ چکا ہوں کہ اگر آپ کو ایسی بات کہہ دیں جو ان کو پسند نہیں آئے تو پہلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھیا اس کو ہٹاؤ، کسی اور کو لے آؤ، کم تھوڑی ہیں۔ تو سب لوگ کھڑے ہو گئے، جناب چلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ مولانا نے سر کو جھکا لیا، کہا بھائی اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں امام کا دشمن ہوں نعوذ باللہ تعالیٰ، تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا رہوں، جاؤ اپنے لیے کسی ایسے کو لے کر آؤ جو امام کا چاہنے والا ہو، اگر تم ایسے سمجھتے ہو تو میں جاتا ہوں گھر کو۔ انہوں نے کہا ہاں تم جاؤ اور کل سے نہیں آنا، اور اتنے سال تم نے ہمارا وقت ضائع کر دیا۔ چلے گئے مولانا گھر چلے گئے۔ اب مولانا کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے واقعاً سخت باتیں کر دیں، اتنی سخت باتیں کر دیں کہ امام کے چاہنے والوں کو تنگی میں ڈال دیا۔ تو اپنے اندر دل میں تھوڑا سا پشیمان بھی ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ظاہر ہے اس کا بھی غم ہوگا کہ بھئی یہ کس طرح بے عزتی کی لوگوں نے، اس کا بھی غم ہوگا۔ تھوڑی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ تو وہی جو وہاں پہ لوگ تھے ان میں سے ایک بندہ تھا جو کافی فرنٹ پہ آ کے چلا رہا تھا۔ تو کہا میں ہوں۔ اب جو دروازہ کھولا تو اس نے جو امام جماعت تھے ان کی جانماز کو یوں پکڑ کے لایا، یوں کر کے کمرے گھر کے اندر پھینکا اور کہا کہ تم اپنی نجس جانماز بھی اپنے ساتھ رکھو، اور یہ میں لے کر آیا ہوں تم کو دینے کے لیے۔ انسان کو چاہیے اپنے غصے میں اور اپنی سہولت کے ٹائم میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، حق سے آگے نہ جائے۔ انسان جب غصے میں ہوتا ہے، اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جب عیش میں ہوتا ہے اور جب طیش میں ہوتا ہے تو وہ سرحد کراس کر لیتا ہے۔ تو جتنا بھی کسی کو برا بھی کہنا ہو نا تو ذرا سا سنبھال کے رکھو۔ ایک بڑا عجیب قول ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ دوستی کرو تو کچھ جگہ چھوڑ دینا کہ خدا نہ کرے اگر کبھی دشمنی ہوئی تو مشکل میں نہ پڑو، اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی کرو تو تھوڑی جگہ چھوڑ دینا کہ کبھی دوبارہ ملنا پڑے تو ایسا نہ ہو کہ معاملہ بہت ہی خراب ہو جائے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب نصیحت ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ البتہ اگر کسی کو آزمایا جا چکا ہے اور اس کی دوستی میں آپ کو یقین ہو چکا ہے تو پھر تو کوئی عیب نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے جہاں پر دوستی ابھی شروع ہو رہی ہے اور
ابھی تعلقات بن رہے ہیں۔ اتنا غصہ کر کے چلے گئے صاحب۔ آگا اپنے پاس بیٹھ گئے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے کہ دل کو ٹھنبالیں۔ یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے جب انسان معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے۔ انبیاء کا کام ہوتا ہے یہ، اولیاء اوصیاء ان کا کام ہوتا ہے۔ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اپنی اتنی انسلٹ برداشت کرے، معاشرے کے اندر تنہائی کو برداشت کرے۔ تو بہرحال وہ سخت وقت ان کے اوپر آیا تو بہرحال تھوڑی دیر کے لیے سو بھی گئے۔ تھوڑی دیر میں پھر دستک ہوئی۔ اب پوچھا اب کون ہے؟ وہی بندہ تھا جانماز پھینک کے گیا تھا۔ کہنے لگا میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب نہیں کھولوں گا، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اب بھی اگر کچھ کہنا ہے تو کل آنا، اب میں نہ اس معاملے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اور نہ میں دروازہ کھولوں گا۔ تو اس نے قسم دی وقت کے امام کی، کہا آپ کو فلاں امام کی قسم دروازہ کھولیں۔ اب یہ مجبور ہو گئے، دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولا، فوراً قدموں میں گرا اور کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس طرح اظہار ندامت کر رہا ہے، اپنے اندر ایک شیم فیل کر رہا ہے، اس کو اٹھایا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا جیسے امام آ گئے اور سب کو کیمپ میں بلا رہے ہیں امتحان دینے کے لیے۔ کہا مجھے بھی بلایا۔ جب میں گیا تو امام نے دیکھا اور کہا کہ تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ میں مختصر کروں، میں نے بڑا وقت لیا آپ کا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ امام نے کہا یہ جو پراپرٹی ہے یہ تمہارے دادا نے اس طرح سے خریدی تھی، یہ صحیح نہیں تھا، پیسہ کسی اور کا تھا۔ یہ جو تم نے زندگی میں کام کیا یہ کام غلط تھا، یہ اس طرح غلط ہوا، اس کو تمہیں صحیح کرنا ہوگا۔ یہ جو تمہاری شادی ہوئی وہ بھی اس عورت سے ہوئی جس کے ساتھ تمہارا یہ رشتہ بن رہا تھا، یہ شادی بھی صحیح نہیں ہوئی۔ اتنی باتیں سامنے آئیں اس کی غلطیوں کی، کہنے لگا کہ خواب میں ہی میں نے پکار کے کہا کہ اگر آپ اولاد محمد ہوتے تو اتنا سختی نہ کرتے۔ کہنے لگا جیسے ہی میں نے یہ کہا تو کسی نے مجھے پیچھے سے گویا آواز دی کہ تمہیں کیا پہلے نہیں بتایا تھا کہ امام آئیں گے تو جسٹس سخت ہوگا، اب کیوں چلا رہے ہو؟ معذرت کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ہم کوئی ایسی باتیں کہیں کہ جو بہت سخت لگیں، لیکن یہ مجھے اندر سے پتہ ہے اور اس وقت اللہ شاہد ہے، جب میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں میرے اپنے دل کو احساس ہو رہا ہے جیسے میں ڈوب رہا ہوں۔ وہ یہ کہ امام کا پوچھا ہوا سخت ہوگا، سخت ہوگا۔ خدا ہم سب پہ رحم کرے، انشاءاللہ ہماری تیاریوں کو اتنا اچھا کر دے کہ ہم امام کی خدمت میں سرخرو ہو سکیں انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں حق کے راستے پر رکھے اور حق کا ساتھ دینے والوں میں رکھے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ جب ان معاملات کو انسان دیکھتا ہے نا تو پھر حضرت ابو ذر والی وہ بات یاد آتی ہے جو انہوں نے ایک دفعہ اصحاب رسول کے ساتھ کیا، کہ تمام اصحاب رسول جمع تھے اور حضرت ابو ذر بھی جمع تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ جو قیامت کے دن حساب دینے والی بات ہے یہ تو آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا بہت مشکل کام ہے۔ کہا کہ کتنی مشکل ہے؟ کہا دیکھو میں تم کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں، ایک پتھر تیار کرو، پتھر رکھو، اس کو خوب گرم کر لو، اب جو آدمی ہم میں سے حساب دینا چاہتا ہے وہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر بتائے کہ میں نے کتنا کمایا اور کہاں لٹایا۔ تو اب جو آدمی وہاں پہ کھڑا ہوتا تھا وہ تھوڑا سا ابھی دینا شروع کرتا تھا، میری یہ پراپرٹی، میری یہ وہ پراپرٹی، وہ بات، پاؤں جلنے لگتے تھے، اس کے جواب نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت ابو ذر گئے، انہوں نے کہا اے اللہ جو کچھ میں نے کمایا تیری راہ میں دے چکا ہوں، جو کچھ باقی ہے وہ یہ جبہ ہے، یہ کہہ کے نیچے آ گئے۔ واقعاً اگر اس حالت کو دیکھیں تو یہ آسان ہے پھر، یا مثلا یہی حضرت ابو ذر غفاری آزاد انسان تھے واقعا، کہ جب کسی نے کچھ پیسہ بھجوایا کہ یہ پیسہ رکھ لو تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں گا؟ کہا جو تمہاری مرضی ہے کر لو، اور وہ دینے والا اس لیے دے رہا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری امیر المومنین کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کوئی بہت ہی نااہل ہوگا جو حضرت ابو ذر کے بارے میں یہ گمان سوچ رہا ہوگا۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ میری جو مرضی ہے میں کروں، انہوں نے کہا جو مرضی ہے کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری شہر کے چوراہے پہ جمع ہوئے، سارے فقیروں کو آواز دی کہ اے فقیروں شہر کے جمع ہو جاؤ، ابو ذر تمہیں آج صدقہ خیرات دے گا۔ جتنا وہ لے کر آیا تھا وہ سب انہوں نے غریبوں کے اندر، فقیروں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ اپنے لیے کچھ بچائے گا،
کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ آیا اور کہا کہ ابو ذر تم نے تو بہت اچھا کام کیا، لیکن اپنے لیے کیوں کچھ نہیں بچایا؟ تو ابو ذر نے کہا کہ میرے پاس اتنی بڑی ایک دولت ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا اچھا وہ دولت کہاں ہے؟ کہا یہ جو پوٹلی ہے میری، اس میں ایک دولت ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں؟ کہنے کہا ہاں دیکھو۔ پوٹلی کھولی تو دیکھا تو 2 روٹیاں رکھی تھیں۔ کہا یہ کیسی دولت ہے، 2 روٹیاں؟ کہنے کہ ہاں یہ ایک صبح کی ہے، ایک رات کی ہے، جس خدا نے آج دی ہے وہ کل بھی دے دے گا، اس پہ مجھے زیادہ اعتماد ہے تمہارے سکوں کے مقابلے میں۔ اب یہ آزاد انسان کی بہت بڑی مثال ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے حضرت ابو ذر غفاری پلاننگ اچھی نہیں کر رہے تھے، ان کا منصوبہ اچھا نہیں تھا۔ واللہ یہ سب سے اچھا منصوبہ تھا، کیونکہ میں کر نہیں سکتا لہذا میں کہوں گا کہ یہ اچھا منصوبہ نہیں تھا، لیکن اگر کوئی کر سکتا ہو تو یہ سب سے اچھا منصوبہ تھا۔ میں ریکمینڈ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اس کو کرنے سے پہلے بہت کچھ نپٹانا پڑے گا اپنے ذہن کے اندر، اپنے وجود کے اندر، لیکن یہ سب سے اچھا منصوبہ تھا اگر کوئی اس بات کو سمجھ پائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، لب لباب کیا ہے؟ جو سمری ہے تمام باتوں کی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام کی نصرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اور ایک بات پہ بہت اطمینان ہوتا ہے، بہت اطمینان ہوتا ہے۔ آپ امام حسین کے غم کے نام پہ بیٹھے ہیں نا، جب ہم لوگ امام کے غم میں روتے ہیں تو سچے روتے ہیں۔ یہ مجھے بھی احساس ہے اس بات کا کہ الحمدللہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم شاید اس اسٹینڈرڈ پہ جا کے نہ کر پاتے ہوں، لیکن الحمدللہ رب العالمین جب امام حسین کی بات آتی ہے، ان کے غم کی بات آتی ہے، تو یہ آنسو صرف آنکھوں سے نہیں نکلتے، اندر سے بھی کچھ غم نکلتا ہے، اندر سے ایک کسک نکلتی ہے، اور یہ جو گہرائی سے غم نکل رہا ہے نا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خمیر میں حسین کا اثر ہے، خمیر میں حسین کا اثر ہے، وجود کے اندر سید الشہداء کا اثر آ گیا۔ اور یہ جو جملے ہیں نا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ امام کے غم میں روئے تو آتش جہنم اس کو کبھی نہیں جلا پائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس کی بیس میں اور اس کے کور کے اندر امام حسین کا اثر آئے، تو جہاں امام حسین کا اثر آ جائے وہاں آتش جہنم کا کیا کام، وہاں آگ کہاں آ سکتی ہے؟ وہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے۔ حسین منی وانا من حسین کا مطلب کیا ہے؟ رحمت للعالمین کا نواسا ہے، اور یہ رحمت للعالمین سے اور رحمت للعالمین ان سے۔ اگر یہ رحمت للعالمین سے ہیں تو ان کی رحمت کا ایک اثر ہے، ان کی رحمت کا بڑا عجیب اثر ہے۔ نبی خدا کا کیا عالم ہے؟ خدا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی جب تک آپ کا ذکر ان کے درمیان ہے میں انہیں عذاب نہیں کروں گا۔ تو عزیزو میں اپنے دل میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے دل میں حسین بسے ہوں اس کو کوئی کیسے عذاب کرے گا؟ حسین سفینۃ النجات ہے، حسین مصباح الہدیٰ ہے، امام حسین نجات دے دیں گے۔ اس کو اپنے دل کی اس محبت کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کو لے کے چلنا ہوگا کہ یہ محبت خالص محبت ہو۔ شب عاشور، شب عاشور اہل بیت کی سختیوں کی شب ہے، البتہ سختی بھی اللہ کی راہ میں ان کے لیے لطف ہے، ان کے لیے جمال ہے، جیسا کہ بی بی نے ارشاد فرمایا وَمَا رَأَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا، ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ان کے لیے سب جمال اور سب خوبصورتی، دیکھنے والوں کے لیے سختی۔ اور عزیزو اس سخت لمحوں میں جو عاشور میں آئے ہیں، وہ لمحہ شاید بڑے سخت لمحوں میں سے تھا جب امام حسین اپنے شیر خوار کو لے کر آئے ہیں۔
عزیزو تجربہ کبھی نہیں ہوا ہوگا ہم سے، ہمیں کیا معلوم یہ سب کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اتنا تو پتہ ہے نا کہ ماں اپنے بچوں کو کتنا چاہتی ہے۔ تو بس اتنا سمجھ لینا کہ امام حسین سید الشہداء علی اصغر کو اس سے زیادہ چاہتے ہوں گے جتنا علی اصغر کی ماں اس کو چاہتی ہو، کیونکہ امام معصوم ہے۔ امام معصوم کے جذبات کچھ اور ہیں، امام معصوم کی پاکیزگی کچھ اور ہے۔ اور اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کر دیا، ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کر دیا۔ جب ان کے دل میں پریشانی آئی کہ میرا بیٹا کیسی حالت میں ہے، میرا بیٹا فرعون کے دربار میں کس مشکل میں ہوگا، تو خدا فرماتا ہے ماں کا دل گویا لرز رہا تھا، ہم نے مضبوط کیا۔ تو میں خدا سے صرف اتنا کہوں گا، پروردگار وہ تو مادر موسیٰ تھی جس کو تو نے وعدہ بھی کیا تھا کہ حضرت موسیٰ واپس آئیں گے، یہ تو حضرت علی اصغر کی ماں ہے جن کو پتا ہے کہ جو خیمے سے جائے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور یہ تو بیچارہ 6 مہینے کا پیاسا بھی ہے، اور اس کی ماں نے کیسے حوالے کیا امام حسین کے۔ سید الشہداء علی اصغر کو لے کر دشمنوں کے سامنے آئے۔ عزیزو نہیں معلوم یہ امتحان امامت کا کون سا مرحلہ ہے، جب سید الشہداء لے کر آئے اپنے ہاتھوں کے اوپر بلند کیا ہے۔ ایک وہ موقع تھا جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے جانے کا ارادہ کیا، تو کیا 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 خدا نے، کہا ماں کو دور رکھو، ماں یہ منظر نہ دیکھے کہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے کہ میرا بیٹا اگر ہلے تو میں اس کے تڑپنے کو احساس کر کے کہیں اپنے ارادے میں ہل نہ جاؤں، اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ آپ عزاداران امام حسین، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، علی اصغر کی ماں خیمے سے دیکھ تو نہیں رہی تھی؟ علی اصغر کی رسیاں تو بندی بھی نہیں تھی، امام حسین کی آنکھوں پہ پٹیاں بھی نہیں تھی۔ اتنا عجیب منظر تھا علی اصغر کا کہ دشمن کے سپاہی منہ موڑ موڑ کے رو رہے تھے، اور میں نے ساتھ سے کہہ رہے تھے کہ ارے لعین، سب کو پانی مل رہا ہے، علی اصغر کو چند گھونٹ پانی کیوں نہیں دیتا؟ اور یہ اپنی شقافت میں، اپنی بدبختی میں اس جگہ پہنچا تھا کہ حرملہ کو کہتا ہے تیر چلا، اور روایت بیان کرتے ہیں کہ حرملہ پوچھتا ہے باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا؟ وہ ماہر تیر انداز تھا، کہا بیٹے کا نشانہ لے تاکہ حسین کا دل تڑپے، حسین کا دل لرزے۔ اس کو نہیں معلوم امام حسین کس طاقت کے ساتھ آئے ہیں، اللہ کی دیوی کس پناہ کے ساتھ آئے ہیں۔ بس تیر ستم چلا، اور اس لعین نے کہا نشانہ بنا علی اصغر کے گلے کی سفیدی کا، ننھا سا گلا، تیر سے شعبہ۔ اب وہ جو چلا تو امام حسین کے ہاتھ میں نہیں معلوم بچہ بلکا بھی یا نہیں، ہلا بھی یا نہیں، یا یوں ہی جان دے دی۔ سید الشہداء کے ہاتھ میں مختصر سا خون آ گیا۔ اب کبھی آسمان کا رخ، کبھی زمین کا رخ، اور بس اپنے پاس رکھ لیا کہ کل اپنے محشر میں خدا کے سامنے اس خون کے ساتھ آؤں گا۔ جس طرح سید الشہداء کی والدہ سید الشہداء کا کرتا لے کر میدان حشر میں آئیں گی، سید الشہداء نے علی اصغر کی لاشیں کو لیا، نہیں معلوم ماں کے سامنے کیسے لے کر آتے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ بڑی عجیب جملہ ہے جو مادر علی اصغر نے کہا ہے۔ عزیزو ہمارے پاس روایت میں ہے کہ آیا تیر علی اصغر کے گلے میں چھدا تھا، یعنی وہ کراس کر رہا تھا یا کیا ہوا تھا؟ تو مادر علی اصغر کا ایک جملہ ہے جو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے 6 ماہ کے بچے، کہیں تیری عمر
کے بچے ذبح ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس تیر نے علی اصغر کے گلے کو ذبح کر دیا تھا۔ اب امام حسین اس مذبوح لاشے کو لے کر ماں کے پاس کیسے جاتے؟ خیمے کے پیچھے گئے، گویا ذوالفقار سے قبر کھودی، علی اصغر کو اس قبر میں لٹایا، اور نہیں معلوم سید الشہداء نے گرم مٹی کیسے ڈالی ہوگی۔ شاید سید الشہداء کی والدہ نے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوگا کہ حسین بس علی اصغر مجھے دے دو، کہ قیامت کے دن آئیں گی اور خدا کے سامنے سوال کریں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ میرا مظلوم بچہ کس جرم میں مارا گیا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ مولا علی اصغر کی شہادت کا ہے پاک پروردگار، سید الشہداء کے غم زدہ دل کا واسطہ ہے پاک پروردگار، علی اصغر کی خون کی پاکیزگی کا واسطہ ہمیں سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرما، سید الشہداء کے چاہنے والوں ماننے والوں میں محشور فرما، اہل بیت کی خدمت گزاروں میں محشور فرما پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی بہترین شفاعت نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو اہل بیت کے نام پہ شفا نصیب فرما، خدایا وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، جلد از جلد ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما، ماتم حسین۔